السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسا ملک جو اپنی قدیم تاریخ، اسلامی ورثے اور بہادری کے لیے مشہور ہے، ایسا ملک جو تیل اور گیس جیسے بڑے ذخائر رکھنے کے باوجود غریب ہے، ایسا ملک اس کے پاس ایسا کیا ہے جو یورپ کے بڑے بڑے شہروں کو گھٹنے ٹیک سکتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں یمن کی۔ ہم جانیں گے آج یمن کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ ملک کس کس دور سے گزرا ہے، یہ غریب کیوں ہے۔ دوستو، یمن کو عرب دنیا کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کا مقام صرف جغرافیائی نہیں بلکہ تاریخی اور اسلامی بھی ہے۔ صدیوں سے یہ خطہ تہذیب، تجارت اور ایمان کا مرکز رہا۔ آج ہم یمن کی مکمل تاریخ، اسلامی کردار، موجودہ غربت اور تمام پہلوؤں کو تفصیل سے جانیں گے۔ دوستو، ملک کا مکمل نام جمہوریہ یمن ہے اور اس ملک کی جو زبان ہے عربی ہے، جو کہ اسلامی زبان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملک کا جو دارالحکومت ہے وہ صنعا ہے، جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہے اور اپنی منفرد طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، یمن کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یمن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں سبا کی سلطنت قائم رہی، جس کی ملکہ سبا کا ذکر قرآن و دیگر مذاہب میں بھی ملتا ہے۔ بعد میں یہ خطہ حمیر سلطنت کا مرکز رہا۔ اسلام کے بعد خلافت راشدہ، اموی، عباسی اور عثمانی سلطنت کا حصہ بنتا رہا۔ دوستو، یمن کو ہمیشہ اپنی حکمت، بہادری اور ایمان کے باعث خصوصی مقام حاصل رہا۔ دوستو، یمن اسلامی تاریخ میں اس کی بات کریں، یمن اسلام میں ایک خاص اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام مکہ سے باہر پھیلائی تو سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں یمن کے قبائل شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لیے خصوصی دعائیں کی اور فرمایا، ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ دوستو، یمن کے لوگ اپنی نرم دلی اور دیانتداری، بہادری کے لیے مشہور تھے، اس لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں سے نکلی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو مدینہ کے مشہور قاضی اور گورنر بنے، یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت اویس کرنی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے نیک شخص قرار دیا، بھی اسی سرزمین میں سے تھے۔ جب اسلام کی روشنی عرب سے باہر پھیلی تو یمنی تاجروں نے ہی سب سے پہلے اسلام کو افریقہ، ہند اور جنوبی مشرقی ایشیا تک پہنچایا۔ دوستو، یمن کے شہر عدن اور خضر موت تجارت کے مراکز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان شہروں سے نکلنے والے مسلمان تاجر انڈونیشیا، ملیشیا اور ہندوستان تک اسلام لے کر پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یمنی تاجر نہ ہوتے تو اسلام اتنی تیزی سے ایشیا میں نہ پھیلتا۔ یمن کی مسجد اور مدارس نے اسلامی علوم میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی یمن کے پرانے خطاطی نسخے اور فقہی کتاب دنیا کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ دوستو، یمن غریب کیوں ہے؟ یمن کی غربت کی کئی وجوہات ہیں۔ مسلسل خانہ جنگی، بیرونی طاقتوں کی مداخلت، کرپشن اور بدعنوانی، بنیادی ڈھانچے کی تباہی۔ حالانکہ یمن تیل، گیس، کافی اور شہد جیسے بڑے وسائل رکھتا ہے۔ دوستو، اس ملک کی معیشت اور جی ڈی پی کی بات کریں، یمن کی موجودہ جی ڈی پی تقریباً $20 بلین ہے، جو دنیا کے کمزور ترین ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو، اگر جابز کی بات کریں، یہاں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی، مچھلی پکڑنے اور چھوٹے کاروبار کرتے ہیں۔ بڑی نوکریوں کا فقدان ہے کیونکہ معیشت تباہ حال ہے۔ دوستو، اگر اس ملک کی آبادی کی بات کریں، یمن کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 35 لاکھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رقبے اور سرحدوں کی بات کریں، یمن کا کل رقبہ 5,27,970 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں عرب سمندر اور خلیج عدن، مغرب میں بحیرہ احمر وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، اس ملک کی کرنسی ریال ہے، جسے یمنی ریال کہا جاتا ہے، جو ایک یمنی ریال پاکستانی 1.71 پیسے کے برابر
और इंडियन 36 पैसे के बराबर है। दोस्तों, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें, यमन में तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। ज़्यादातर बिज़नेस और मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ इंडियन इस मुल्क में तकरीबन 25 से 30,000 आबाद हैं जो कि ज़राअत और कारोबार के साथ मुंसलिक हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा शराइत की बात करें, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा लेना आसान नहीं। ज़्यादातर वर्क परमिट ख़ास इजाज़तनामे से दिए जाते हैं क्योंकि मुल्क खाना जंगी की हालत में है, इसलिए यहाँ पे जॉब के मौक़े कम है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर बिज़नेस को ही तरजीह देते हैं। दोस्तों, सियाहत और फूड स्ट्रीट की बात करें, यमन के मशहूर मकामात कदीम शहर सना, शबाम, सुकात्रा जजीरा जो नायाब दख्तों की जन्नत है। खानों में सल्ता, मंदी, कबाब और कहवा आलमी शोहरत रखते हैं। दोस्तों, यहाँ की नाइट लाइफ की बात करें, यमन में नाइट लाइफ महदूद है, सिर्फ छोटे चाय खाने और मार्केट्स रात को आबाद नज़र आती हैं। दोस्तों, इस मुल्क की अहम पैदावार की बात करें, यमन की सबसे मशहूर पैदावार मोका कॉफ़ी और शहद है जो सदियों से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के टूरिज़म की बात करें, जंग से पहले लाखों सयाह आते थे मगर अब ये तादाद चंद हज़ार तक रह गई है। दोस्तों, इस मुल्क के मज़हब की बात करें, यमन में ज़्यादातर मुसलमान हैं जिसमें 55% सुन्नी और 40% शिया मज़हब आबाद है, दीगर मज़हब ना होने के बराबर हैं। दोस्तों, ख़वातीन के कवानीन की बात करें, यमन में ख़वातीन इस्लामी पर्दा करती हैं, तालीम में उनका किरदार बढ़ रहा है मगर मुलाज़मत के मौक़े बहुत कम है। गैर मुल्की कवानीन की बात करें, गैर मुल्कियों के लिए सख्त कवानीन हैं, बगैर इजाज़तनामे सफ़र मुमकिन नहीं और सिक्योरिटी वजूहात से ज़्यादातर इलाके महदूद हैं। दोस्तों, अगर इसकी आज़ादी की बात करें, यमन पर उस्मानियों और बरतानिया ने कब्ज़ा किया, ख़ास तौर पर जनूबी यमन 1967 में बरतानिया से आज़ाद हुआ। 1990 में शुमाली जनूबी यमन को मिलाकर एक मुल्क बनाया गया। दोस्तों, यमन एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। इस्लाम में इसका मुकाम अजीम है, गरीब ज़रूर है मगर इसके लोग ईमान और बहादुरी के एतबार से आज भी दुनिया में एक मिसाल हैं। दोस्तों, ये थी यमन की तारीख़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।